میں ان کے قبر پہ مراقبے میں مراقب ہوا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ جو فرشتے قبر میں آئے تھے انہوں نے پہلا سوال کیا، ان کا نکیر سنے ہیں نا، یہ کرامن کاتبین ہے، یہ باہر والے ہیں، اور جو اندر میں ملیں گے ان کا نام کیا ہے؟ منکر نکیر، اور جو اندر تک لے جائیں گے بیچ میں آئیں گے ان کا نام کیا ہے؟ ملک الموت۔ 5 فرشتے کے نام بتا دیا میں نے نا، کرامن کاتبین، نیکی کا رجسٹر، بدی کا رجسٹر، ملک الموت جو لے جائیں گے، اور جو وہاں ملیں گے وہ منکر نکیر۔ کیمرہ والے آپ اسکرین کے پاس جائیے، وہاں پہ آگ لگ گئی ہے، کیمرہ والے جلدی سے جائیے۔ سنیے، مجمع والے نہیں جائیں گے، مجمع والے کوئی نہیں جائیں گے، جن کی ضرورت ہے وہ جا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ان کے مرید بامراد، دیکھیں مرید 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بے مراد ہوتے ہیں، ایک بامراد ہوتے ہیں۔ جو پیر کو مانے وہ بامراد ہے، اور جو پیر سے بھاگے وہ بے مراد ہے۔ فیض کس کو ملتا ہے؟ جو بامراد ہوتا ہے تو فیض ملتا رہتا ہے، جب بے مراد ہو جاتا ہے تو فیض کا سلسلہ رہ جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ادب جتنا ہوگا حصہ اتنی بڑا ملے گا، جتنے مؤدب بنو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب اپنے پیر و مرشد کے مزار شریف پہ گئے اور مراقب ہوئے تو جو منظر دیکھا ابھی کسی کو معلوم نہیں، انہوں نے نعرہ مارا، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مراقبے میں گیا تو میں نے قبر کا منظر دیکھا، منکر نکیر آئے، انہوں نے میرے پیر سے سوال کیا، وہی سوال جو سب سے ہوتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ ارے آپ خانقاہ میں بیٹھو یار، مدرسے میں رہتے تو درسگاہ، خانقاہ میں تو یہ بھی درسگاہ، وہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں پلایا جاتا ہے۔ مرید و پیر میں کیا فرق ہے راز سمجھو تو، میں پیاسا بن کے آیا ہوں، یہ دریا لے کے آیا پیو۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے منظر دیکھا قبر کا، فرشتہ آیا ہے، وہی نکیرین آئے، 2 یہاں کندھے پہ، ایک لے گیا ہم کو روح نکال کے، 3 ہوا، ایک وہاں جو ملا، 2 وہاں وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، پہلا سوال معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ خانقاہ میں آئے بولو نا، ارے خدا کے لیے نہیں جانتے ہو تو ہم سے سن لو۔ قبر میں جو 3 سوال ہوگا، پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، فرشتہ کہے گا اے بندے میرا رب کون؟ جیسے نکیرین نے سوال کیا، میرے مرشد کامل نے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ فرشتے کا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہا یہ رب کو معلوم ہے، میں تجھے کیوں؟ کہا جب تک میں زمین کے اوپر تھا تو میں اپنے رب کی پہچان بتاتا رہا، کلمہ پڑھاتا رہا، رب کے راستے پہ لاتا رہا، رب کو یاد کراتا رہا، میں رب کا ذکر کرتا رہا، رب کی بات کرتا رہا۔ لیکن سن، جب میں زمین کے اوپر تھا تو رب ہی کا چرچا تھا، اب میں اندر آ گیا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اب تو رب سے جا کے پوچھ لے کہ فرید کون؟ میرا حق یہ تھا کہ میں نے رب کا نام بتایا، رب کے طرف بلایا، رب کا نام بتایا، رب کی طرف بندوں کو بلایا، رب کو یاد کرایا، بندوں کے دل و دماغ میں رب کی یاد بسائی، وہاں ذکر خدا کا میں نے وہاں کیا ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر زمین پہ کرو گے، ہم تمہارا ذکر عرش پہ کریں گے، تم گناہگار بندوں میں کرو گے، ہم اپنے پاک فرشتوں میں کریں گے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر
کہ مرید بتاتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی حضرت امیر خسرو کی پیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فرشتے نے سوال کیا مر ربو کا، تو میرے پیر نے کہا میں تجھے کیوں بتاؤں، میں تو پوری زندگی ربی کو بتاتا، رب کی پہچان کرائی، اب مجھے اگر جاننا ہے تو رب سے جا کے پوچھ، مطلب نہیں سمجھ میں، جب تک سانس چلتی رہی میں رب ہی رب کہتا رہا کہلاتا رہا، اب پھر تم مجھ سے رب اگر میں پوچھنا ہے تو جب میرے بارے میں رب کی بارگاہ میں جا کے کہے کہ فرید کون، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے رب کون، رب کون، یہ فرشتوں تم مجھ سے پوچھو رب کون ہے، ارے میرے رب سے جا کے پوچھو فرید کون، تو یہ مقام ہو جاتا ہے اللہ والوں کا، یہ درجہ انہیں عطا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ کہا فوراً میں نے نعرہ لگایا حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ فرید جب دنیا میں تھا تو رب کا چرچا کرتے اور ادھر فرشتوں نے سوال کیا تو اب چرچا بدل گیا، اب خدا کے کائنات، اب خدا کے فرشتوں، اب فرشتوں میں فرید کا نام لیا جا رہا ہے، فرید کا ذکر ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ پٹاسپور، خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ پٹاسپور، علماء کرام، حضرت علامہ و مولانا عاشق حسین چشتی، حضرت علامہ و مولانا عاشق حسین چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے بہت قریب سے قریب اور اتنے قریب کہ مبارہہ یہاں آستہ بوسی کے لیے حاضری ہوئی تو کبھی میں آیا چلا گیا، وہ آئے، کبھی وہ آ کے چلے گئے، میں قریب رہتے ہوئے عاشق صاحب کہاں تک قریب رہتے ہوئے ہائے مجبوری زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ تو ہمارا، تو ان سے ملاقاتیں ہی نہیں ہوئی، پہلا اتفاق ہے، بارہا حضرت کی خدمت میں آنے کی سعادت ملی تو یا میں آ کے بول کے چلا گیا یہ بات میں آئے، یا یہ بول کے چلے گئے دوسرے دن پارک میں آیا ہوں، آج پہلا اتفاق ہے، الحمدللہ ہم لوگ دونوں ایک جگہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معاہد الجود والکرم والا علیہ وآلہ وسلم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، خوف الہی، خشیت رب، خشیت کیسے حاصل ہے، خشیت کو اترنے کی جگہ ہے، کہاں پہ خشیت؟ فرمایا گیا کہ قلب مومن اگر آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، دیوار کا آئینہ پانے سے دھلا جائے تو چہرے کی ایک ایک خط و خال کی کو بتاتا ہے، ایک ایک چیز کی وہ آئینہ شہادت دے نظر آتا ہے۔ ایسے دل کا آئینہ جب دھبوں سے پاک ہو جاتا ہے تو انوار و تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ تبھی تو اپنے رسول نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، اب مومن کا دل عرش الہی بن جاتا ہے، انوار الہیہ کا نزول۔ خانقاہوں میں یہی آئینہ ساتھی ہوتا ہے، خانقاہوں میں دل دھوئے جاتے ہیں، خانقاہوں میں دل چمکایا جاتا ہے، خانقاہوں میں ضرب اللہ لگائی جاتی ہے، خانقاہوں میں حقوق کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، خانقاہوں میں استغفار کی کثرت کرائی جاتی ہے، خانقاہوں میں درود کے تحفے بتائے جاتے ہیں، خانقاہوں میں سلاموں کے آداب بتائے جاتے ہیں، خانقاہوں میں شخصیتیں اور مدارج و درجات سمجھائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں، خانقاہیں وہ ہیں جو پریکٹیکل ہیں، درسگاہیں وہ ہیں جو بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں دو چیز کا خطرہ ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، بزرگوں بارگاہ میں جانے سے دل کو ذرا قابو میں رکھنا۔ بہت سے لوگوں کا دل کہتا ہو ہم چائے پینے جائیں، چائیے پیجیے مگر اس کا بھی خیال رکھیے کہ آپ آئے کہاں۔ کچھ لوگوں کو پھچکا کی بھی عادت ہوگی، وہ بھی اپنا ہاتھ صاف
جان نکل لی. یہ نفسیات کمزوری سب کے ساتھ ہے بھئی، ہم بھی انسان ہیں نا. تو یہ ذہن میں رہے کہ پیر آپ کی نگاہ میں نہیں ہے مگر آپ پیر کی نگاہ میں. ایک سمپل سی میں مثال دوں گا، بس میری تمام ہو جائے گی. آپ ایشوز گزرتے ہیں، بینکوں میں جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، پوسٹل آفس جاتے ہیں، بس اڈے جاتے ہیں، جتنی جگہ ہیں، تھانے میں جاتے ہیں اور بازاروں سے آپ گزرتے ہیں. محلوں کا بھی اب حال ہو گیا، سب جگہ پہ وہ CCTV فوٹیج لگا دیے کہ کیمرے، وہ کیمرے آپ کی ہر حرکت کو کیچ کر لیتے، دیکھ لیتے. انسان کا بنایا ہوا کیا؟ کپڑا بھی دیکھتا، رنگ بھی دیکھتا، حرکت بھی دیکھتا، حرفت بھی دیکھتا. اچھائی بھی آپ کی اس میں کیچ ہوتی، برائی بھی. ہنسنا بھی وہ کیچ کرتا، رونا بھی. بدن پہ کپڑے تو بھی کیچ کر لے گا، تصویر اتار لے گا. اگر آپ اچھے خوش پوش لباس میں ہیں تو بھی اتار لے گا. تو انسان کا بنایا ہوا کیمرہ آپ کی ہر حرکتوں کو کیچ کر سکتا ہے. تو اللہ کے ولی کی آنکھ تو ولی کی آنکھ ہوتی ہے، مگر خدا کا نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر جاتا ہے. تو ہم کیسے کہتے ہیں ہم مرید پیر کو نہیں دیکھتا ہے، مگر پیر ہر وقت اپنے مرید کو نظر میں رکھتا ہے. پیر اگر روشن ضمیر ہوتا ہے تو مرید ہر وقت ہوتا، ہر جگہ. آپ یہ نہ سوچئے گا، مجھے اتنا کہنے کی ضرورت اس لیے آئی کہ آج جن کو مسند نشین کیا گیا وہ آپ کی محبت میں آپ کو پکار رہے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے پیارے، یہ تو سچ ہے. پیر کو اپنے مرید سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہوتا. پیر کو اپنا مرید بڑا پیارا ہوتا ہے، مگر مرید کو بابرات بھی ہونا چاہیے. اتنی الفت رکھی، اتنی محبت کیجیے، اتنا ادب کیجیے کہ پوچھیے. اس لیے بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. بادب رہیے گا تو آپ کے حصے بڑھتے جائیں گے، آپ کے مرتبے بڑھ جائیں گے، آپ پہ فیضان کی بارش ہوگی. آپ کو کیا کچھ عطا ہو جائے گا معلوم نہیں. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا. طریقہ مانگنے کا جو اس طرح مانگو، ان کا جو کام ہے ارباب عداوت جانے. میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ. دو عشق ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی. السلام علیکم ورحمۃ. ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد. ایک مولائی جہاں پہ 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں پہ 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو. 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اللہ الکافی قصبت الکافی وجدت الکافی لکل الکافی کفان الکافی وکافی الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد. یا شیخ عبد القادر جیلانی عطانی شیئن للہ الامان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ وابنہ الغوث العظم المحی الدین جیلانی. اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا.
ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا۔ اس پرنور مجلس میں آپ کی حاضری اللہ مبارک فرمائے۔ علماء کرام کا جم غفیر ہے، بڑے ہر دل عزیز خطیب، بلکہ خطبہ اسلام ابھی باقی ہیں۔ پیشرو خطیب اپنی تقریر پرتنویر سے آپ کو مستفیض کر رہے تھے، پتہ نہیں آپ مستفیض ہو رہے تھے یا نہ ہو رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ ان سے مستفیض ہو رہا تھا۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سرور سربراہ مالک دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں باواز بلند درود شریف کا ہدیہ محبت پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، اللہ کا شکر ہے آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی مجلس ہے، اور آپ کی حاضری مقبول ہے یا نہیں؟ آپ اس ذکر کی برکت سے مقبول ہیں یا نہیں؟ چلیے ایک بزرگ سے پوچھتے ہیں، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی، ایک بندہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ بھی اللہ کو یاد کرنے آئے؟ سبحان اللہ، ارے رنگ میں بولیے نا آپ سبحان اللہ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ذکر الہی سے آپ کو دور کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر کے مجھ سے قریب ہو جائے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کا دیکھنا بھی بات۔ فرمایا ایک بندہ 2 سالوں سے یا کریم یا کریم یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ شیطان اس کے پاس پہنچا اور کہا، اے انسان تو 2 سالوں سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اس بارگاہ سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب تو اپنے کریم کو یا اللہ یا کریمو یا ستارو یا غفارو کے پاک کلمات سے تو یاد کر رہا ہے، تو تیرا کریم تجھے کبھی بھی جواب میں کہہ دے لبیک یا عبدی۔ جب تجھے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہے اور کوئی جواب نہیں مل رہا ہے، تو چھوڑ دو اس ذکر سے، کیا فائدہ اللہ کا ذکر کرنے سے؟ شیطان کیا وسوسات ڈالتا ہے دل میں، لیکن اس کریم کی کرم نوازی ملاحظہ کریں۔ وہ کریم کیسا کریم! اب وہ 2 سال ہو گئے، شیطان نے بہکایا، گمراہی کا راستہ دکھایا، وہ ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام اس کے بعد تشریف لے گئے اور کہا، اے بندہ، تیرے کریم کی بارگاہ سے تیرے لیے کچھ جواب لایا۔ تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، یا اللہ کے پاک کلمات سے اللہ کو یاد کر رہا تھا، تو نے ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، مجھے اس بارگاہ سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، مجھے اس بارگاہ سے کوئی ہمارے سوال کا جواب ہی میسر نہیں ہوتا، تو میں نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے، بندہ تو نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، تیرا کریم ایسا کریم ہے، وہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ، اس بندے سے کہہ دو کہ وہ ذکر کرنا چھوڑ دیا، وہ جب تک ذکر میں ہے میری بارگاہ سے جواب سے کم ہے کیا؟ میں جب تک اپنے بندے کو نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا ذکر کرے، تب تک وہ میرا بندہ ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اور بعض بزرگوں نے یوں فرمایا کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک ذکر کی آواز وہ کریم جب تک قبول نہیں فرماتا تو دوسرے ذکر کی اسے توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، آپ اللہ کا احسان ادا کرو۔ ایک
ایک ولی کامل اور ایک ایسے شخصیت کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں ذکر کے لیے جنہیں میں نے امجد شریف میں بار بار دیکھا ہے.